ایپیسوڈ 28۔ تیمور کے جانے کے بعد میں بہت دیر تک سوچتا رہا۔ میں دل کی گہرائیوں سے خدا کو حاضر ناظر جان کر کہہ سکتا ہوں کہ مجھے زمین، دولت اور حیثیت کا ذرا بھر بھی لالچ نہیں تھا۔ جو کچھ میرے پاس تھا اور جو کچھ میرے پاس آ سکتا تھا وہ سب میں بیگم بلقیس کی قربت کے ایک لمحے کے بدلے قربان کر سکتا تھا۔ میرا راستہ اور میری منزل صرف بیگم بلقیس تھی، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ اگر فرض محال یہ لوگ کہتے تھے کہ مجھے شادی کی صورت میں جاگیر کی وراثت میں سے ایک تنکا بھی نہیں ملے گا تو مجھے یہ بھی بخوشی قبول تھا، مگر ابھی تو یہ سب خواب و خیال کی باتیں تھیں۔ میں اس حوالے سے اپنے دل میں کسی طرح کی امید پالنا نہیں چاہتا تھا۔ جیل میں قیام کے دوران مجھے مختلف خبریں ملتی رہیں، تاہم ان میں سے 3 اہم تھیں۔ میں ایک بچے کا ماموں بنا۔ اماں دلشاد کی بیٹی راشدہ کی شادی بلقیس نے بڑے اہتمام سے کی۔ تیسری خبر غمناک تھی۔ اماں دلشاد کچھ عرصہ بیمار رہ کر چل بسی۔ در حقیقت موکھل پاشا کے ہاتھوں زخمی ہونے کے بعد وہ کبھی بھی پوری طرح صحت یاب نہیں ہوئی تھی۔ قریباً 7 ماہ مزید گزر گئے۔ پھر جب تعزیرات پاکستان کی دفعہ 320 اور 326 کے کیسوں میں میری ضمانت ہوئی اور میں راجوال واپس آیا تو میرا باقاعدہ استقبال کیا گیا۔ ارد گرد کے دیہات سے بہت سے افراد جمع ہو گئے۔ مجھے ہاروں سے لادا گیا اور کچھ نے مجھے زبردستی کندھوں پر اٹھا لیا۔ ڈھول پیٹے گئے۔ حویلی میں درجنوں دیگیں چڑھی ہوئی تھیں۔ ہر خاص و عام کو کھانا کھلایا گیا اور خوشی منائی گئی۔ یہ ساری پذیرائی مجھ پر بہت بھاری ذمہ داری ڈال رہی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ لوگوں نے مجھ سے بے تحاشا توقعات وابستہ کر لی ہیں۔ راجوال واپس پہنچنے کے فوراً بعد ہی میں حویلی کے اندر بیبے اور عارفہ سے ملنے گیا۔ دونوں نے مجھ سے لپٹ کر خوشی کے آنسو بہائے۔ بیبے کو یہاں جو عزت اور محبت مل رہی تھی اس کا اظہار ان کے چہرے اور ان کی باتوں سے ہو رہا تھا۔ میں نے کہا، بیبے یہاں کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی آپ کو؟ تکلیف تو بس یہی تھی کہ تو نظروں کے سامنے نہیں تھا، باقی تو ہمیں یہاں پھولوں کی طرح رکھا ہوا اس کڑی نے۔ کڑی سے ان کی مراد بیگم بلقیس تھی۔ وہ بلقیس کی تعریفیں کرنے لگی۔ کچھ بھی ہے، طبیعت کی بڑی چنگی ہے، ہر وقت ہمارے آلے دوالے رہتی ہے، لگتا ہی نہیں کہ اتنی بڑی جاگیردارنی ہے۔ میں بیبے کے رویے کی اس تبدیلی پر حیران تھا۔ بلقیس سے ملنے سے پہلے بیبے اس سے بے حد بدگمان تھی۔ سچ ہے کہ اچھا سلوک براہ راست دل پر اثر کرتا ہے۔ عارفہ نے بھی بلقیس، رونق علی اور چودھری عزیز کے رویے کی تعریف کی۔ بیبے اور عارفہ سے باتوں کے دوران میں میری نظر بلقیس کے لیے بھٹکتی رہی مگر وہ سامنے نہیں آئی۔ رات کو بہت عرصے کے بعد رونق علی کے ساتھ محفل جمی۔ رونق اور اس کے کچھ دوستوں کا اصرار تھا کہ میری رہائی کی خوشی میں ناچ گانے کا ایک زبردست پروگرام ہو، لیکن میں چونکہ 1 سال پہلے ناچ گانے سے مکمل پرہیز کا عہد کر چکا تھا، اسی لیے یہ پروگرام ختم کر دیا گیا۔ پچھلے 1 سال میں رونق پہلے سے مزید موٹا اور سست ہو گیا تھا، مگر اس کے رہن سہن میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ وہ میرے سامنے بلڈ پریشر کا رونا بھی روتا رہا اور دودھ پتی کے ساتھ کوئی آدھا کلو سون حلوہ بھی کھا گیا۔ پھر وہ حقے کا ایک طویل کش لے کر بولا، یار خاور، تیرے بات ایک کام اچھا نہیں ہوا، اور میرے خیال میں تجھے بھی اس کا تھوڑا بہت اندازہ شندازہ تو ہو ہی گیا ہوگا۔ موکھل اور لمبڑ ایک دوسرے کے قریب آ گئے ہیں۔ اب پتہ ہے کیا نئی گل ہو رہی ہے؟ کیا؟ پچھلے ہفتے پتہ چلا ہے کہ قلعہ والا کے بڑے لمبڑ آصف جاں کی چھوٹی بیٹی شہوار کی شادی چھوٹے موکھل کے سالے رمضان سے ہو رہی ہے۔ اس شادی کے بعد تو دونوں برادریوں نے یکجان ہو جانا ہے۔ تو ہو جانے دو، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ پڑتا ہے شیر شاہ صاحب۔ اب وہ کبھی کبھی مجھے مذاق سے شیر شاہ کہتا تھا۔ اس کا تعلق 1 سال پہلے کے بنگالی ٹائیگر والے واقعے سے تھا۔ آپ کا مطلب ہے رونق بھائی کہ اس شادی کے بعد دونوں پارٹیاں ایکا کر کے ہم پہ چڑھ دوڑیں گی؟ دیکھو، یہ بات ایسی نہ ہونے والی بھی نہیں ہے، اور مجھے تو پکا یقین ہے کہ موکھلوں نے رشتہ مانگا اسی لیے ہے کہ وہ ہمارے خلاف اپنا زور و شور بڑھانا چاہتے ہیں۔ اندر خانے بڑی ڈونگی سازشیں ہو رہی ہیں، علاقے پر اپنا اثر وغیرہ بنانے کی کوشش ہو رہی ہے، سیاست میں بھی پاؤں رکھا جا رہا ہے۔ تم یہاں سے دور رہے ہو نا، اس لیے تمہیں اندازہ نہیں ہے مچھلی فارم والے رقبے نے موکھلوں کے اندر بڑا زہر گھولا ہوا ہے۔ اگلے 1-2 دن میں مجھے اندازہ ہو گیا کہ رونق علی کی بات واقعی قابل غور بلکہ پریشان کن ہے۔ راجوال میں اور حویلی میں ہر طرف اسی بات کا چرچا تھا۔ ہر ایک کی سمجھ میں یہ بات بڑی اچھی طرح آ رہی تھی کہ موکھلوں نے لمبڑوں سے رشتہ مانگ کر دراصل ایک بڑی گہری چال چلی ہے، اور آنے والے دنوں میں اس چال کا جاگیر کو زبردست نقصان ہونے والا ہے۔ اب تک لمبڑ برادری تقریباً غیر جانبدار تھی، مگر بات پکی تھی کہ اس رشتہ داری کے بعد انہوں نے غیر جانبدار نہیں رہنا تھا۔ رات کو چودھری عزیز سے بھی اس بارے میں بات ہوئی۔ چودھری نے اب چھوٹی چھوٹی داڑھی رکھ لی تھی اور پہلے سے کچھ بدلا ہوا نظر آتا تھا، مگر اس کے اندر کیا ہے اس بارے میں کوئی پیشن گوئی کرنا بہت مشکل تھا۔ چودھری عزیز کی باتوں سے پتہ چلا کہ وہ اور اس کے ساتھی موکھلوں کی چال کا توڑ کرنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں، مگر ابھی تک کامیابی نہیں ہوئی۔ چودھری نے کہا، ہم نے یہ کوشش بھی کی کہ کسی طرح بڑے لمبڑ آصف جاں کی بیٹی کا رشتہ ہماری برادری میں ہو جائے۔ اس لڑکی کا نام شہوار ہے، کافی سوڑی کڑی ہے، 4-5 مربع زمین بھی ساتھ لائے گی۔ میں نے بلقیس سے مشورہ کر کے اپنے چھوٹے مامے کے پتر سلطان کے رشتے کی بات آصف جاں سے کی تھی۔ سلطان کے حصے میں بھی 7-8 مربع زمین آئی ہے۔ اچا لمبا سونا جوان ہے، پر لمبڑوں نے رشتہ نہیں مانا۔
موکلوں کی طرف سے بات پکی ہو گئی ہے؟ نہیں، پکی تو نہیں ہوئی، بس چل رہی ہے۔ تو پھر ایک کوشش اور کر کے دیکھ لیں۔ دوسری کوشش بھی کی ہے۔ والی جی کے پہلے بہنوئی چودھری سلیم کا بڑا پتر ہے، زمین بھی ہے، چاول کا کاروبار بھی کرتا ہے، علاقے میں کافی اثر و رسوخ ہے اس کا۔ مجھے امید تھی کہ شاید گل بن جائے گی، مگر ابھی تک آصف جا کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ انہوں نے بس ایک بار لڑکا دیکھا ہے، اس کے بعد خود آئے، نہ ہمیں بلایا۔ تھوڑی دیر بعد چودھری نشاط اور رونق علی وغیرہ بھی اس گفتگو میں شریک ہو گئے۔ ایک خوبرو ملازمہ الائچیوں والے 2 خوشبودار حقے تیار کر کے لائی۔ حقے گڑگڑاتے رہے اور بات چیت کا سلسلہ جاری رہا۔ چودھری نشاط کی گرم نگاہیں آتی جاتی ملازمہ کے جسم کے گرد چکراتی رہیں۔ بہرحال یہ سلسلہ تا دیر جاری نہ رہ سکا کیونکہ حامد اندر داخل ہو گیا تھا۔ حامد کی عمر اب 13-14 برس سے اوپر ہو گئی تھی۔ وہ چھوٹی سی پگڑی باندھتا تھا اور بڑے رکھ رکھاؤ سے اٹھتا بیٹھتا تھا، تاہم چہرے پر معصومیت موجود تھی۔ اسے مجھ سے خاص لگاؤ تھا۔ اپنی واپسی کی خوشی میں نے اس کے چہرے سے پھوٹتی محسوس کی تھی۔ اب بھی وہ آیا تو میرے پاس بیٹھا۔ میری رہائش کا وہی تھی جو جیل جانے سے پہلے تھی۔ یہ حویلی سے ملحقہ ایک ہوادار مکان تھا جس میں نیم اور دھریک کے پیڑ تھے۔ ایک پیڑ کے نیچے میری پسندیدہ گھوڑی بھی بندھی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ رونق کی کوششوں سے وہ پوری طرح صحت مند ہو گئی تھی۔ دوسرے روز اتفاقاً ملازمہ تاجوں سے ملاقات ہو گئی۔ وہ گھر کی صفائی ستھرائی کے لیے آئی تھی۔ میں نے اس سے بیگم جی کا حال احوال پوچھا۔ وہ مسکرا کر میرے سوالوں کے جواب دیتی رہی۔ مجھے لگا کہ وہ خود بھی اس موضوع پر بات کرنا چاہتی ہے۔ وہ صبح کا وقت تھا، گھر میں اور کوئی نہیں تھا۔ میں نے تاجوں سے کہا کہ وہ جھاڑو وغیرہ رکھ کر میرے پاس بیٹھ جائے۔ وہ بیٹھ گئی اور کہنے لگی، جن دنوں آپ جیل میں تھے یہاں بیگم جی کے ساتھ آپ کے بیاہ کی باتیں بھی ہوتی رہی ہیں، آپ کو پتہ تو چلا ہی ہوگا۔ ہاں، کچھ پتہ چلا ہے، بلکہ یہ باتیں اب بھی ہو رہی ہیں۔ اب تو آپ کو ایک اور سفارشی بھی مل گیا ہے۔ کون؟ کس کی بات کر رہی ہو؟ آپ کو یہ سن کر بڑی حیرانی ہوگی جی، میں حامد کی بات کر رہی ہوں۔ حامد کی؟ ہاں جی، حامد رونق صاحب کے پاس بہت اٹھتا بیٹھتا ہے نا۔ رونق صاحب نے اس کے دماغ میں یہ بات ڈالی ہے کہ اگر آپ کو اور بیگم جی کا بیاہ ہو جائے نا تو آپ ہمیشہ راجوال میں ہی رہیں گے اور آپ کے یہاں ہونے سے حویلی کے سارے مسئلے اپنے آپ ہی حل ہوتے رہیں گے۔ ویسے بھی وہ آپ کو بڑا پسند کرتا ہے جی۔ جب موکھلوں کا شیر مارنے کے بعد آپ جیل چلے گئے تھے نا تو کئی دن تک اس نے کھانا نہیں کھایا تھا۔ میں اور بیگم جی اس کے ترلے کر کر کے ہار گئی تھی۔ تم نے حامد کو سفارشی کیوں کہا ہے؟ کیا اس نے بیگم بلقیس سے اس بارے میں کوئی بات کی ہے؟ آہو جی، بیگم جی نے مجھے خود بتایا ہے۔ ایک دن اسے بہت بخار چڑھا ہوا تھا، بے ہوشی میں بول رہا تھا۔ بیگم جی سے پوچھنے لگا کہ آپ کا اور ماسٹر چاچا کا بیاہ نہیں ہو سکتا؟ کیا ماسٹر چاچا ہمارے ساتھ اس حویلی میں نہیں رہ سکتے؟ بیگم جی اس بارے میں کس طرح سوچتی ہیں؟ آپ ان سے ہی پوچھ لیں جی، مجھے تو کچھ نہیں پتا۔ پر پوچھوں کس طرح؟ وہ تو سامنے ہی نہیں آتی۔ اچھا، میں ان سے کہوں گی کہ وہ آپ سے بمبو کاٹ پر بات کریں۔ اچھا، میں آج رات کو منشی منظور کو کسی کام سے بھیج دوں گا، وہ رات 9 اور 10 بجے کے درمیان گھنٹی دیں۔ پھر کل رات کا رکھیں۔ آج بیگم جی کے بڑے ماموں انہیں شب برات دینے کے لیے آ رہے ہیں۔ میرے اور تاجوں کے درمیان طے ہو گیا۔ وہ چلی گئی۔ پورے گھر کی صفائی ستھرائی ہو چکی تھی۔ میں نے بہتر سمجھا کہ بیبے اور عارفہ حویلی کے بجائے میرے ساتھ اس گھر میں رہیں۔ شام تک وہ دونوں آ گئیں۔ سمینہ بھی دلجوئی کے لیے ساتھ آئی تھی۔ وہ ہر وقت عارفہ کے 5-6 ماہ کے بچے کو چمٹائے رکھتی تھی۔ پورے گھر میں چہل پہل ہو گئی۔ رات کو لالٹین کی روشنی میں نے چارپائی پر بیٹھ کر دیر تک بیبے کی ٹانگیں دبائیں۔ اکیلے کمرے میں ہم ماں بیٹا دکھ سکھ کرتے رہے۔ وہ مجھ سے جیل میں بیتے ہوئے وقت کا احوال پوچھتی رہیں، میں ان سے باہر کے حالات پوچھتا رہا۔ انہوں نے بار بار مجھے گلے لگا کر میرا ماتھا چوما اور آخر میں گلوگیر آواز میں بولی، خاور پتر، تجھے پتہ ہے یہاں کچھ لوگ تیرے اور بلقیس کے بیاہ کی باتیں بھی کرتے ہیں؟ ہاں بیبے، کچھ پتہ ہے۔ وہ ایک لمبی سانس لے کر بولی، پتر، بندہ سوچتا کچھ ہے اور ہوتا کچھ ہے۔ میں نے بھی کبھی تیرے لیے اس طرح نہیں سوچا تھا، مگر اب کیا کہوں، یہ دکھ بھی تو برداشت نہیں ہوتا کہ تو ساری زندگی کنوارا ہی رہے۔ تو بلقیس سے بیاہ کرنا چاہتا ہے نا؟ مجھے نہیں پتہ یہ بیاہ ہو سکتا یا نہیں، پر میری طرف سے تجھے اجازت ہے۔ میں بس تجھے خوش دیکھنا چاہتی ہوں۔ اگلے روز رات کو انٹرکام پر بلقیس سے بات ہوئی۔ وہی بھولی بسری آواز پھر سے کانوں میں پڑی جو ہمیشہ سے میری رگوں میں ایک میٹھا میٹھا درد جگاتی تھی۔ ہیلو بلقیس، کیا حال ہے؟ میں ٹھیک ہوں، اور تم؟ میں بھی ٹھیک ہوں بس۔ اتنے میں کہیں پاس سے حامد کی آواز آئی۔ وہ لاڈلے انداز میں ماں کو پکارا تھا۔ میں ابھی آئی، بلقیس نے کہا اور چلی گئی۔ 2 منٹ بعد اس کی واپسی ہوئی۔ کیا بات تھی؟ کچھ نہیں، کہہ رہا تھا مجھے پگڑی باندھنا سکھاؤ۔ لیکن پگڑی باندھنی تو اسے آتی ہے۔ کہہ رہا تھا اس طرح باندھنی ہے جس طرح لاٹھی کی لڑائی میں باندھتے ہیں۔ اب ہر بات میں بڑوں کی نقل کرتا ہے، اور خاص طور پر تمہاری۔ کیا مطلب؟ میں اسے دیکھتی رہتی ہوں،
اس کے اٹھنے بیٹھنے، چلنے پھرنے اور بات کرنے میں تمہارا رنگ ڈھنگ ہوتا ہے۔ اس نے تم سے بڑا اثر لیا ہے۔ جب تم جیل گئے تھے تو یہ بہت رویا تھا، بہت یاد کرتا تھا تمہیں۔ اور کون کون یاد کرتا تھا؟ سبھی کرتے تھے۔ مجھے تو یقین نہیں ہے۔ کیوں؟ اگر کسی نے یاد کیا ہوتا تو پھر یوں دور دور نہ رہتا، کم از کم اپنی شکل تو دکھاتا۔ تم مرد ہو خاور، مجھے بہت کچھ سوچنا پڑتا ہے، پر میں کیا کروں بلقیس، میری کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ مجھے لگتا ہے میری ساری طاقت تمہارے پیار میں ہے۔ اگر یہ پیار میرے پاس نہ رہا تو کچھ بھی نہ رہے گا۔ میں سچ کہتا ہوں بلقیس، مجھے جاگیر میں تمہارے سوا کچھ نہیں چاہیے، ایک دن کا بھی نہیں۔ میری پہلی اور آخری دولت تم ہو، صرف تم۔ اچھا ٹھیک ہے، اس بارے میں پھر بات کریں گے، ابھی مجھے حامد دوبارہ آوازیں دینے لگا ہے۔ حامد کی دور افتادہ آواز سنائی دے رہی تھی۔ اگلے 3-4 دن تک عجیب صورتحال رہی۔ حویلی کے اندر مشورے وغیرہ ہوتے رہے۔ شامپور اور نکووال کے زمینداروں کا حویلی میں پھیرا رہا۔ ان میں والی جی کے قریبی رشتہ دار بھی شامل تھے۔ 1-2 بار مکھن پور کا ایک زمیندار بھی دکھائی دیا۔ وہ اپنا سجا سجایا تانگا خود ہی چلا کر آتا تھا۔ اتفاقاً رونق علی کسی ضروری کام سے پسرور روڈ کے قصبے 17 میں گیا ہوا تھا۔ اگر وہ یہاں موجود ہوتا تو مجھے اندر کی خبر ملتی رہتی۔ ایک روز نئے ٹریکٹر کی خوشی میں مٹھائی کھلانے کے بعد چودھری نشاط نے مجھ سے یہ بات بھی کہی کہ اب مجھے شادی کر لینی چاہیے۔ اس کی بات سے مجھے شک گزرا کہ شاید حویلی میں میری شادی کی بات پھر گردش میں ہے۔ یہ چوتھے یا 5ویں دن کی بات ہے جب تاجوں کے ذریعے بلقیس نے مجھے حویلی میں بلوایا۔ یہ دوپہر کا وقت تھا۔ دیہی علاقے کی چلچلاتی ہوئی ایک سنسان اور طویل دوپہر نے ہر شے کو اپنے حصار میں لیا ہوا تھا۔ سورج آنکھ پر سارا تھا۔ میں حویلی پہنچا تو بلقیس نے بیٹھک میں مجھے خوش آمدید کہا۔ آج میں نے بلقیس کو ایک طویل عرصے بعد دیکھا تھا۔ اس نے گرمیوں کا ہلکا پھلکا لباس پہن رکھا تھا۔ چہرے کی شادابی جوں کی تو تھی۔ تاجو چاٹی کی لسی لے کر آئی، اس پر ہلکا ہلکا مکھن تیر رہا تھا۔ حامد کو میری آمد نے نڈھال کر دیا تھا۔ وہ مسلسل میرے ارد گرد گھوم رہا تھا۔ بلقیس نے میرا حال احوال پوچھا، پھر حامد سے مخاطب ہو کر کہا، اپنے ماسٹر چاچا سے پوچھو کھانا کھاؤ گے؟ میں نے بھی مسکراتے ہوئے کہا، کیا کھلاؤ گے؟ وہ سوالیہ نظروں سے ماں کو دیکھنے لگا۔ بلقیس بولی، ماسٹر چاچا کی پسندیدہ چیز ہے بھنڈی کا سالن اور تندور کی گرم گرم روٹی، ساتھ میں آم کا اچار بھی۔ نیکی اور پوچھ پوچھ۔ تھوڑی دیر میں کھانا آ گیا۔ میں اور حامد آمنے سامنے بیٹھ گئے اور کھانا کھایا۔ میرا دل گواہی دے رہا تھا کہ یہ بلقیس کے ہاتھ کا پکا ہوا سالن ہے۔ کھانے کے بعد کھیت سے تازہ بتازہ توڑے ہوئے خربوزے آ گئے۔ بلقیس نے اپنے ہاتھ سے قاشیں کاٹ کر میرے سامنے رکھی۔ پتہ نہیں کیوں میرے دل میں کھٹکا سا پیدا ہو رہا تھا۔ میں جلد از جلد اصل بات جاننا چاہتا تھا جس کے لیے مجھے یہاں بلایا گیا تھا۔ کچھ دیر کے بعد بیگم جی نے حامد کو باہر بھیج دیا۔ تاجو بھی دائیں بائیں ہو گئی۔ اب بیٹھک میں ہم دونوں اکیلے تھے۔ میں نے بیگم جی کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر اب سنجیدگی تھی اور یہ گہری ہوتی جا رہی تھی۔ آخر اس کے دل کی بات زبان پر آ گئی۔ خاور، پچھلے چند روز میں نے ایک عذاب میں گزارے ہیں۔ اتنی تکلیف صحیح ہے کہ بتا نہیں سکتی۔ حویلی میں وہ بات ہوتی رہی ہے جو نہ ہی ہوتی تو اچھا تھا۔ کون سی بات؟ وہی جس کا ذکر تاجو نے بھی تم سے کیا تھا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ کسی طرح حویلی سے تمہارا رشتہ جڑ جائے۔ تم سمجھ رہے ہو نا؟ ہاں۔ پھر کیا ہوا؟ وہی جو ہونا تھا، جس کے بارے میں میں نے تمہیں پہلے ہی بتا دیا تھا۔ خاور، یہ نہ ہونے والی بات تھی۔ میں بہت اچھی طرح جانتی ہوں 2-4 لوگوں کی آواز پوری برادری کی آواز تو نہیں بن سکتی نا۔ بہت جھگڑے ہوئے ہیں۔ والی جی کے بھائیوں، میرے ماموں اور دوسرے رشتہ داروں میں سے کوئی اس کے حق میں نہیں تھا۔ مجھے تو یہاں تک سننا پڑا کہ… وہ کہتے کہتے چپ ہو گئی، پھر چند سیکنڈ کے بعد ہمت کر کے بولی، کچھ نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ اگر میری شادی ہونی ہے تو پھر اس بندے سے کیوں نہ کی جائے جو والی جی کے بعد اس جاگیر پر سب سے زیادہ حق رکھتا ہے۔ مطلب چودھری عزیز؟ ہاں۔ چودھری کا رویہ کیا تھا؟ اب ان باتوں سے کوئی فائدہ نہیں ہے خاور، ہمارا کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ بات اب ختم ہو چکی ہے، بالکل ختم ہو چکی ہے۔ ہم اس کو جتنی بار بھی دہرائیں گے اتنی زیادہ تکلیف اٹھائیں گے۔ آج میں نے یہاں تمہیں ایک اور وجہ سے بلایا ہے۔ کہنا کیا چاہتی ہو بلقیس؟ تم سے ایک وعدہ لینا ہے آج۔ تم نے ہمیشہ مجھ سے دور کرنے والے وعدے لیے ہیں، کبھی کو قریب لانے والا وعدہ بھی لیا ہوتا، کبھی تو مجھے اس طرح بھی آزمایا ہوتا۔ وہ سنی انسنی کرتے ہوئے بولی، خاور، زندگی میں پہلی اور آخری بار تم سے کچھ مانگ رہی ہوں، اور اس مان کے ساتھ کہ تم انکار نہیں کرو گے۔ کہتی رہو بلقیس، میں سن رہا ہوں۔ میرا مان نہ توڑنا خاور، میری بات مان لینا۔ تم شادی کر لو۔ کس سے شادی کر لوں؟ جس سے میں کہتی ہوں۔ ایسا کر کے تم بہت کچھ بچا لو گے خاور، میرا مان، میری عزت اور اس جاگیر کی سلامتی کو بھی۔ حالات نے ہمیں ایک عجیب دوراہے پر کھڑا کر دیا خاور۔ کیسا دوراہا؟ بھائی عزیز اور بھائی نشاط نے مجھے سب کچھ بتایا ہے۔ علاقے میں بہت جوڑ توڑ ہو رہا ہے خاور، موکھل گہری چال چل رہے ہیں۔
وہ لمبڑ برادری سے ایکا کرنے کے لیے بڑے لمبڑ آصف جا کی بیٹی کا رشتہ مانگ رہے ہیں۔ یہ لوگ ایک ہو گئے نا تو جاگیر میں رہنے والوں کی زندگی حرام کر دیں گے۔ اس کا ایک ہی حل ہے، آصف جا کی بیٹی کا رشتہ موکھلوں میں نہ ہو۔ بھائی عزیز اور بھائی نشاط نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح رشتہ ہماری برادری میں ہو جائے، پر ایسا نہیں ہو سکا۔ لیکن 4-5 دن پہلے ایک راستہ نکلا ہے۔ تم مکھن پور کے زمیندار ملک فیاض کو تو جانتے ہو نا؟ ہاں وہی نا، جس نے چاندی کی انگوٹھیاں پہنی ہوتی ہیں اور اپنا تانگا خود چلا کر آتا ہے۔ ہاں وہی، وہ لمبڑوں میں بھی اٹھتا بیٹھتا ہے۔ اس کو قلعہ والا کی اندر خانے کی باتوں کا پتہ رہتا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ راجوال میں صرف ایک بندہ ہے جس کے لیے آصف جا کی بیٹی کا رشتہ مانگا جائے تو وہ انکار نہیں کریں گے، اور وہ تم ہو خاور۔ میں سکتے کسی کیفیت میں بیٹھا بیگم جی کو دیکھتا رہا۔ اس نے بڑی عاجزی سے میرے سامنے سر جھکایا اور بولی، زندگی میں پہلی اور آخری بار تم سے کچھ مانگ رہی ہوں خاور، انکار نہ کرنا۔ آصف کی بیٹی شہوار سے شادی کر لو۔ بلقیس کے اس التجا کے بعد اگلے 3-4 دن میں میرے ساتھ جو کچھ ہوا، میں اسے ایک ناقابل بیان کشمکش کا نام دے سکتا ہوں۔ ایک جان توڑ اذیت تھی جو میرے لہو میں شامل ہو کر پورے جسم میں ٹھوکریں مار رہی تھی اور مجھے بے حال کر رہی تھی۔ میں اس کی تفصیل میں جا کر اس رودات کو مزید طویل نہیں کرنا چاہتا۔ اگلے 3-4 دن میں نے ہر پہلو سے غور کیا۔ آخر قدرت کی مرضی اور بلقیس کی رضا کے سامنے میں نے ہتھیار ڈال دی ہے۔ میرے دل نے گواہی دی کہ محبت جو قربانی مجھ سے مانگ رہی ہے وہ مجھے دینا ہی پڑے گی۔ بے شک اس میں برباد ہوتا تھا، لیکن محبت آباد ہوتی تھی۔ وہ گرما کی ایک چاندنی رات تھی۔ تیز آندھی اور ہلکی بارش کے بعد مطلع صاف ہو گیا تھا اور ہوا چل رہی تھی۔ میں نے منشی منظور کے کمرے سے انٹرکام پر بلقیس سے رابطہ کیا۔ مجھے 8 پہر سے شدید بخار تھا اور آنکھیں جل رہی تھیں۔ میں نے بلقیس کو بتایا کہ وہی کچھ ہوگا جو وہ چاہ رہی ہے۔ بلقیس کی آواز بھرا گئی۔ مجھے پتا تھا خاور، میرا مان نہیں ٹوٹے گا۔ میں نے درد بھری آواز میں کہا، یہ سوچ مجھے زندہ مار رہی ہے کہ ہمارے راستے جدا ہو رہے ہیں۔ وہ اسے سکتے ہوئے بولی، مجھے بھول جانا خاور، اپنی ساری محبت اپنی بیوی کو دینا۔ جو تم کہتی ہو وہی ہوگا۔ مجھے ایک بات بتاؤ خاور، دیکھو غلط نہ کہنا۔ پوچھو۔ خاور، اماں دلشاد کی بڑی بیٹی گٹی کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ والی جی کی وجہ سے ہوا تھا نا؟ میرا سارا جسم سنسنا اٹھا۔ میں خاموش رہا۔ بتاؤ نا خاور، تم نے وعدہ کیا ہے، بتاؤ مجھے۔ میں پھر بھی چپ رہا۔ اس حوالے سے میری زبان کھول ہی نہیں سکتی تھی۔ میں نے والی جی سے وعدہ کیا ہوا تھا۔ اس نے 2-1 بار مزید پوچھا، پھر وہ سمجھ گئی کہ میں کسی وعدے کی زنجیر میں ہوں، تاہم اس کی ذہانت نے اسے جواب بتا دیا تھا۔ خاور، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ مرد کی ہزاروں غلطیاں معاف کر دی جاتی ہیں، عورت کی ایک چھوٹی سی بھول کو بھی بخشا نہیں جاتا۔ کیا وفاداری نبھانا صرف اور صرف عورت کی ذمہ داری ہوتی ہے؟ وہ ایک ایسا سوال پوچھ رہی تھی جس کا جواب میرے پاس نہیں تھا۔ میں نے فون پر اس کو ایک طویل بوسہ دیا اور جدا ہو گیا۔ ہاں، میں اس سے جدا ہو گیا تھا۔ ٹھیک 1 ماہ بعد قلعہ والا کے بڑے لمبڑ آصف جا کی بیٹی شہوار میری دلہن بن گئی۔ میں نے اپنی جان پر 1000 ستم سہ کر بلقیس کو دیا ہوا قول پورا کر دیا۔ یہ شادی بڑی دھوم دھام سے ہوئی۔ اس کے انتظامات میں بیگم بلقیس نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ ہر جگہ اور ہر وقت بیبے عارفہ اور بھابھی کا ہاتھ پٹاتی نظر آتی تھی۔ بیبے بھی بلقیس سے بہت خوش تھی۔ ان کے شکوے دور ہو گئے تھے۔ میں اپنے نئے کشادہ گھر میں آ گیا تھا۔ یہ حویلی نما گھر اس سے پہلے والی جی کی پہلی بیوی کے استعمال میں رہ چکا تھا۔ شادی کی تیاری میں بلقیس کا عمل دخل ہر جگہ موجود رہا تھا۔ گھر کے رنگ و روغن سے لے کر کپڑوں اور زیورات کی تیاری تک، چھوٹی چھوٹی رسموں سے لے کر مہمانوں کی خاطر توازوں تک، ہر موقع پر وہ مستعد اور مصروف تھی۔ بارات سے 1 رات پہلے اس نے ڈھولک بجائی اور اس کی آواز کا جادو میرے گھر کی دیواروں میں سرایت کرتا محسوس ہوا۔ شادی کی مصروفیات میں گھر کے اندر آتے جاتے کبھی میری نظر بیگم جی سے ملی بھی تو وہ بالکل اجنبی اور بیگانہ نظر آئی۔ اور پھر شہوار میرے گھر آ گئی۔ شہوار 23-24 برس کی خوبرو لڑکی تھی۔ اس نے FA کا رکھا تھا۔ میری نسبت اس کا قد تھوڑا چھوٹا تھا، مگر اسے کوتا قامت نہیں کہا جا سکتا تھا۔ وہ اپنے ساتھ 5 مربع زرعی اراضی اور بھاری بھرکم جہیز لائی تھی۔ بیبے کو جو وزنی کڑے پہنائے گئے ان میں زمرد لگے ہوئے تھے۔ مجھے نئے ماڈل کے ٹویوٹا جیپ اور تازی نسل کے 10 شاندار گھوڑے تحفے میں دیے گئے۔ اسی طرح عارفہ، اس کے خاوند جمیل اور دیگر رشتہ داروں کے لیے بھی نہایت قیمتی تحفے اور کپڑے تھے۔ یہ علاقے کی ایک یادگار شادی تھی۔ چھوٹے اور بڑے موکھل نے بھی بادل ناخواستہ اس میں شرکت کی۔ میرا پرانا مخالف لیاقت کالا ایک دوست کی طرح شریک ہوا۔ شادی کی رات میں نے شہوار کا گھونگھٹ اٹھایا اور کہا، شہوار، ہر شخص کا ایک ماضی ہوتا ہے، میرا ہے اور تمہارا بھی، لیکن آج سے ہم اس ماضی کو بھول کر ایک نئی زندگی شروع کر رہے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ میرے بارے میں کچھ باتیں تمہارے کانوں تک بھی پہنچی ہوں گی۔ میں اس بارے میں کسی طرح کی صفائی پیش نہیں کرنا چاہتا، لیکن ایک بات پورے یقین سے کہہ رہا ہوں، تمہیں مجھ سے کسی طرح کی شکایت نہیں ہوگی۔ وہ ہولے سے منمنائی، میں کوئی جواب تو طلب نہیں کر رہی ہوں۔
شہوار کے ساتھ میری زندگی کا آغاز بظاہر نارمل تھا، مگر یہ صرف مجھے پتا تھا کہ یہ نارمل نہیں ہے۔ ایک نوجوان خوبرو دلہن کا شوہر ہونا یقیناً ہزارہ لوگوں کے لیے ایک پرلطف تجربہ ہوتا ہوگا، مگر میں پوری سچائی سے بتاتا ہوں کہ میرے لیے ایسا نہیں تھا۔ میں اس تجربے کو شاید ایک مثال سے واضح کر سکوں۔ جس طرح میں اکثر کھانے کی رغبت نہیں ہوتی، لیکن جب ہم کسی کے مجبور کرنے پر کھانا شروع کر دیتے ہیں تو بے شروع والی بے رغبتی ختم ہو جاتی ہے۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہو رہا تھا۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ میں نے شہوار کو اپنے اندر کے خلا کا ذرا بھی احساس نہیں ہونے دیا تھا۔ شہوار کے ساتھ شادی سے پہلے ہی مجھے جاگیر میں ایک بلند مقام حاصل ہو گیا تھا۔ اس شادی کے بعد میرے مرتبے میں مزید اضافہ ہوا۔ اب میں جاگیر کا سالار ہونے کے ساتھ ساتھ ایک زمیندار اور ایک طاقتور برادری کا جوائی بھی تھا۔ جاگیر کے کاموں میں میرا عمل دخل خود بخود بڑھ گیا۔ ہر کام میں مجھ سے مشورہ لیا جانے لگا۔ بلقیس براہ راست تو مجھ سے بات نہیں کرتی تھی، تاہم چودھری نشاط اور رونق علی وغیرہ کے ذریعے وہ ہر کام میں مجھ سے صلاح لیتی تھی۔ راجوال میں میرا سفر دودھ دھونے والے ادنیٰ ملازم سے شروع ہوا تھا اور اب ایک بااثر زمیندار کی منزل تک پہنچ گیا تھا، اور میری اس پرواز کے پیچھے جو توانائی تھی اس کا سرچشمہ صرف مجھے معلوم تھا۔ بس ایک آواز، ایک لشکارے مارتا کوکا اور ایک جھکی جھکی نظر۔